نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس۔ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ سالانہ کے منعقد کرنے کی غرض اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنا اور اپنے نفسوں کی اصلاح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سننا اور ان پر عمل کرنا بتایا ہے۔ گویا اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے ہم ان دنوں میں جمع ہوتے ہیں۔ بس اس مقصد کو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی کہا تھا، اس سال کا جلسہ خاص حالات کی وجہ سے محدود ہے اور اس کا انعقاد بھی ایک سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری اور وبا کو جلد ختم فرمائے تو ہم پر رحم فرمائے، دوبارہ حالات معمول پر آ جائیں اور جلسہ اپنے پوری شان کے ساتھ منعقد ہو سکے۔ لیکن اصلی شان تو جلسے کی اس وقت ہے جب اس میں شامل ہونے والے اپنی حالتوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے کی طرف توجہ کرنے والے ہوں اور تقویٰ پر چلنے والے مستقل طور پر بن جائیں۔ جیسا کہ ذکر ہوا ہے
روحانی پیاس بجھانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ پانی پی لیا اور بس۔ اس کا فائدہ تو تبھی ہے کہ جہاں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر اپنی پیاس بجھائیں، وہاں اس پانی کو اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں، سارا سال اس سے پیاس بجھا کر اپنے لیے زندگی کے سامان کرتے رہیں۔ صرف 3 دن کے ماحول کے اثر کے تحت رہ کر ان دنوں میں اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کر کے پہلے جیسے نہ ہو جائیں۔ اس مرتبہ بعض جماعتوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق جلسے کا انتظام سننے کا اجتماعی طور پر انتظام کیا ہوا ہے، جس کو ہم اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک نیا تجربہ ہے اور ایک نئی روایت جماعت میں قائم ہوئی ہے، اور نیک روایت ہے کہ یہاں سے جلسہ سننے کے لیے مختلف ممالک میں لوگ بیٹھے اپنے اپنی مجالس میں اس جلسے میں شامل ہو رہے ہیں، اپنے اپنی مسجدوں میں اور ہالوں میں جلسے میں شامل ہو رہے ہیں، اپنی اپنی جماعتوں میں بیٹھے ہیں اور جلسے سے براہ راست جلسے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ایک خاص فضل ہے کہ باوجود نامساعد حالات کے اللہ تعالیٰ کئی ایسی نئی چیزیں ہمیں عطا فرما رہا ہے جس کا من حیث الجماعت وسیع پیمانے پر فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جماعتیں اپنے اپنے علاقوں میں بعض ملکوں میں کی جلسے سن رہی ہیں، بعض لوگ اپنے گھروں میں بھی جلسہ سن رہے ہوں گے۔ تو اس جلسے کا اثر سب سننے والوں پر ہونا چاہیے، اور ایسا اثر ہونا چاہیے جو مستقل زندگی کا حصہ بن جائے۔ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جلسے کی غرض کو پورا کیا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بیعت کا حق ادا کیا، اور نتیجتاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے بھی حصہ پانے والے ہیں یا بن رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو ہم ان انعامات سے محروم رہیں گے جو جلسہ سے وابستہ ہیں۔ اس زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے ہمیں وہ راہیں دکھائیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی راہیں ہیں، جن پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی امت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے فیض سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ بس ان دنوں میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر اس پر توجہ دے، چاہے وہ یہاں جلسہ گاہ میں آ کر جلسہ سن رہا ہے یا جماعتی اجتماعی انتظام کے تحت جلسہ سن رہا ہے یا گھر میں بیٹھ کر جلسہ سن رہا ہے۔ ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں جو جلسہ سالانہ کے انعقاد کے مقاصد ہیں۔
جن کی مختلف موقعوں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو اگر ایک فقرے میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے تقویٰ پر چلنا۔ آپ نے فرمایا زہد پیدا کرو۔ زہد کس طرح پیدا ہوگا؟ وہ تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ زہد کا مطلب ہے کہ اپنے جذبات کی قربانی کی جائے، ہر بدی سے بچا جائے، اور صرف بچنا نہیں بلکہ اس کے خلاف ہو کر اسے سختی سے رد کیا جائے۔ غلط دنیاوی خواہشات سے خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر بچا جائے، اور اپنے معاملے خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر اس کے آگے اور صرف اس کے آگے جھکا جائے۔ اب یہ باتیں ایسے شخص میں پیدا ہو سکتی ہیں جس میں تقویٰ ہو۔ اس ایک لفظ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں وہ نصیحت فرما دی جس پر اگر ہم عمل کریں تو ایک انقلاب اپنی زندگیوں میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ انسان دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسے۔ اپنے مال کو ضائع کرنا اور اس کی پرواہ نہ کرنا یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ اپنے رشتوں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ زہد کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے سب دنیاوی کاموں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دی جائے۔ کوئی دنیاوی خواہش اللہ سے تعلق کی راہ میں روک نہ بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عزت، دولت، شہرت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حق اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے میں خرچ ہو۔ اسی مضمون کو بیان فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا کے کاروبار میں پڑھ کر بھی اپنے دین کو مقدم رکھے۔ یہ حقیقی مومن کی نشانی ہے۔ دنیا کے کاروبار ہوں لیکن وہ اصل مقصود نہ بن جائیں۔ فرمایا صحابہ بھی لاکھوں کروڑوں کے کاروبار کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے حق اور بندوں کے حق کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بھولتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہزارہا روپے کا لین دین کرنے میں مصروف تھا۔ ایک ولی اللہ نے اس کو دیکھا اور کشفی نگاہ اس پر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا دل، یعنی کاروبار کرنے والے کا دل، باوجود اس قدر لین دین روپیہ کے خدا سے ایک دم غافل نہ تھا، ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں تھا۔ فرمایا کہ ایسے ہی آدمیوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کوئی تجارت اور خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی، اور انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی کاروبار میں بھی مصروف رکھے اور پھر خدا کو بھی نہ بھولے۔
آپ نے فرمایا وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے وہ ایک کمزوری دکھلاتا ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ عورتوں کو اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیاوی کاروبار چھوڑ دو. نہیں، بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے، لیکن دین کو مقدم رکھے. یہ ہے اصل زہد. بس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس زہد کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. اور یہ باتیں اس وقت پیدا ہوں گی جب تقویٰ ہوگا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لغویات سے پرہیز کرنے والے ہوں گے. جب ہم بد اخلاقی سے بچنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے، اور نہ صرف بد اخلاقی سے بچنے بلکہ اعلیٰ اخلاق کے نمونے دکھانے والے ہوں گے. بےہودہ باتوں سے بچنے والے اور اچھی باتوں کے پھیلانے والے ہوں گے. ہماری دولت، ہمارے اور ہمارے بھائی کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والی نہیں، بلکہ محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے والی ہوگی. بس اس لحاظ سے یہ جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایسا زہد پیدا ہو اور ہم اپنی دنیا کو دین بنا لیں اور خدا تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنا لیں. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی محبت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، اور اس کا نام تقویٰ ہے. پھر آپ نے جلسہ بنانے والوں کو فرمایا کہ جلسے میں شمولیت تبھی فائدہ مند ہے جب خدا ترسی میں بھی ایک نمونہ بنو. اب خدا ترسی کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف ہے. یہ حالت انسان کی اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان تقویٰ کے معنی سمجھتا ہو اور دل میں تقویٰ ہو. انسان بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے، دوسروں سے ایسے سلوک کر رہا ہوتا ہے، ان کے حقوق غصب کرنے والا ہوتا ہے، ان کاموں کی وجہ سے، اور اس کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا پتہ لگ بھی رہا ہوتا ہے تو شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے. اگر خدا ترسی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ میری ہر بات کو سن رہا ہے اور میرے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے اور غلط باتوں اور غلط کاموں کی وہ سزا بھی دیتا ہے، تو انسان کے دل میں خدا ترسی تبھی پیدا ہوتی ہے جب بھی وہ کسی کے حق مارنے کی کوشش کرے گا تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ خدا تعالیٰ مجھے اس غلط کام پر پکڑ سکتا ہے، اور یہی خدا ترسی اسے دوسروں کے حق مارنے سے بھی بچائے گی. بس اس گہرائی سے خدا ترسی کے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عام خدا ترسی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کے معیار اتنے بلند ہوں
کہ تم ایک نمونہ بن جاؤ. اور ایسا نمونہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اگر کسی حقیقی خدا ترس کو دیکھنا ہے، اگر کسی حقیقی نیکی کرنے والے کو دیکھنا ہے جو اپنے ہر قول و فعل میں خدا تعالیٰ کے ڈر کو سامنے رکھتا ہے، تو اس شخص کو دیکھو، اس احمدی کو دیکھو. بس ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا یہ معیار ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر فرمایا پرہیزگاری میں بھی بڑھو، اس میں بھی تمہیں ایک نمونہ ہونا چاہیے. یعنی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی طرف توجہ ہو. آپ بڑی بڑی نیکیوں کو بھی بیان فرما رہے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور چھوٹے کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی چھوٹے گناہوں سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری میں بھی نمونہ بنو. یہ باتیں جو بیان ہوئی ہیں بے شک ایک متقی کی شان ہے، لیکن وہ جو حقیقی تقوی پر چلنے والا ہے، وہ جو حقیقت میں بیعت کا حق ادا کرنے والا ہے، اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتا جب تک پرہیزگاری میں بھی نمونہ نہ بن جائے. خود اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ کیا جو برائیاں میرے اندر ہیں اور کون سی برائیاں میرے اندر ہیں ان کو میں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کن نیکیوں کی مجھ میں کمی ہے اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تب یہ نمونہ بنتا ہے انسان. جلسے پر آئے ہیں تو اس بات کا بھی جائزہ لیں، تبھی حقیقی فائدہ جلسہ سے اٹھا سکتے ہیں. اس باریکی سے اپنے جائزے لینے کی طرف توجہ دلانے کے بعد پھر ایک اعلیٰ خلق کی طرف توجہ دلائی آپ نے کہ نرم دلی اختیار کرو. پرہیزگاری کے پرہیزگاری کی جو زینے ہیں، تقویٰ پر چلنے کے جو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے جو ذریعے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں داخل ہونے کے جو دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے جو ذریعہ ہے، ان میں سے ایک نرم دلی بھی ہے. دوسرے پر غصہ نکالنے کے بجائے غصہ دبانا بھی ہے. دوسروں کے لیے ان کے قصوروں کے باوجود دل نرم کرنا اور معاف کرنا ایک بہت بڑی صفت ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور غصہ دبانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کی یہ نشانی بتائی ہے جو اس طرح اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرے. جو مومن نہیں وہ یہ معیار قائم ہی نہیں کر سکتا.
اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا اور نرم دل ہی ہے جو خدا تعالیٰ کی خاطر غصے کو دبائے، اپنے بھائی سے درگزر کرے۔ دنیا دار آدمی شاذ کے طور پر نظر آ جائیں جو اس صفت کا حامل ہے، ورنہ نہیں نظر آتے ہمیں۔ بس یہ معیار ہم میں سے ہر ایک کو دکھانے چاہیے۔ ذرا ذرا سے معاملات پر ہم جھگڑے کھڑے کر لیتے ہیں اور بدلہ اور انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ درگزر کرے، معاف کرے، اپنے غصے کو دبائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کتنا بڑا احسان کرتا ہے کہ تم نے جو اپنے بھائی پر احسان کیا ہے اس کے بدلے میں تم پر یہ احسان کرتا ہوں کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ بس جائز غصے کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے دبانا اور دوسرے پر احسان کرنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ کی عزت اور غیرت کا سوال آئے، جہاں اس کے رسول کی عزت اور غیرت کا سوال آئے، وہاں غیرت بھی دکھانی چاہیے، لیکن ذرا ذرا سی باتوں پر غصے اور لڑائیاں اور انتقام یہ غلط ہے۔ بس جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت تو انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے، اس کی زندگی کو نیکیوں سے بھرنے والی بن جاتی ہے۔ بس اپنے بھائیوں سے درگزر کرنا، اپنے معاملات کو بلا وجہ طول دینا کہ وہ قضاء اور عدالتوں میں چلے جائیں، سوائے معاشرے میں فساد اور جھگڑوں کے کچھ نہیں پیدا کرتے۔ اور ایک حقیقی مومن کو ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ غصہ دباؤ، وہ کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ غصہ کو دبانا بہت مشکل کام ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے اونچے مقام پر پہنچنے کی تلقین فرما رہا ہے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ سچے دل سے معاف بھی کرو، ہلکی سی بھی قدور دل میں نہ رہے، اور یہی حقیقی عفو ہے، اور یہی دل کی نرمی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے۔ بس اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس معیار پر لے آئیں گے تو پھر ہی ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اس جلسہ کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ اب ہر ایک اپنے دل کا خود جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا ہم اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گو غیروں کو جماعت میں یہ تعلق اور محبت بہت نظر آتا ہے، لیکن اس کے معیار پر ہمیں تب راضی ہونا چاہیے جب ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے اس نرم دلی اور عفو کے معیار پر پہنچے کہ جہاں قدم قدم پر احسان کے نمونے نظر آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کس طرح سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر
غصے کا ایک گھونٹ پی لینا اتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی رضا مد نظر ہونی چاہیے۔ بس ہم میں سے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے دلوں کی نرمی کو اس معیار پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ حقیقی تعلیم ہے جس سے محبت پھیلتی ہے اور نفرتوں کی دیواریں گرتی ہیں۔ بس اس جلسے پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اور اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں محبت کو پھیلانے اور نفرتوں کی دیواریں گرانے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے۔ جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس میں اس کی عقل اور فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے۔ غصے اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا، یاد رکھو جو شخص سختی اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معرفت اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی، وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلد طیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ گندا دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں۔ نیکی کی باتیں اور معرفت کی باتیں اس کے منہ سے نہیں نکلتی، وہ محروم ہو جاتا ہے ان باتوں سے۔ فرمایا، غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مغضوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے، اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے۔ غضب نصف جنون ہے، جب زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو جاتا ہے۔ بس غصہ صرف عارضی نقصان کا باعث نہیں بنتا کہ ایک فریق کو غصہ آیا، جواب میں دوسرے فریق کو غصہ آیا، لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا، بلکہ ایسے غصہ رکھنے والے آدمی حکمت اور عقل کی باتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ گندا دہن، غلیظ زبان استعمال کرنے والے کے منہ سے نیکی اور معرفت کی باتیں نکل ہی نہیں سکتی، اور نیکی اور معرفت کی باتیں نہ نکلیں تو وہ پھر تقویٰ سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں اس جلسے کے روحانی ماحول سے اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اسے کچھ بھی حصہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے پسند نہ فرمایا کہ آپ کی جماعت کا کوئی فرد ایسا ہو اور پھر جلسے میں شامل ہو کر جلسے کے ماحول کو ان دنوں میں خاص طور پر خراب کرے اور اپنے روزانہ کے ماحول کو، عمومی ماحول کو عام طور پر خراب کرے۔ بس اپنے عمومی جائزے بھی ان دنوں میں ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہر ایک کو لینے چاہیے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپس میں محبت و مواخات کا بھی نمونہ ہر احمدی کو ہونا چاہیے۔ ایسی محبت اور ایسا بھائی چارہ ہو جو ایک نمونہ ہو، اور جلسے کے مقاصد میں سے ایک یہ مقصد بھی ہے۔
جو افراد جماعت کے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ ترین معیار اور قابل تقلید نمونہ قرآن کریم میں ہمارے لیے پیش فرمایا ہے، وہ انصار اور صحابہ کی مواخات کا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور اسی طرح وہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مدینے میں پہلے سے رہتے تھے اور مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے اور اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی خواہش نہیں رکھتے تھے جو ان کو دیا گیا تھا، اور باوجود اس کے کہ خود غریب تھے مہاجرین کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے تھے، اور جن لوگوں کو اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے تمام لوگ بامراد ہونے والے ہیں۔ بس یہ تھے وہ لوگ جن کے نمونے پر چلنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی۔ ایسی محبت اور ایسی مواخات تھی، ایسا بھائی چارہ تھا کہ اپنے اوپر تنگی وارد کر کے بھی اپنے بھائیوں کے لیے قربانی کرنے کو تیار تھے، بلکہ ایسے تھے جو اپنی جائیدادوں کے ایک حصہ کو مہاجرین کو پیش کرنے کے لیے تیار تھے، اور بلکہ پیشکش کر دی تھی، بلکہ بعض تو اس انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ جن کی ایک سے زائد بیویاں تھیں وہ ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے اس کی شادی کروانے کی پیشکش کر رہے تھے، لیکن مہاجرین نے بھی محبت اور مواخات کا نمونہ دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی دولت اور اپنی یہ چیزیں اپنے پاس رکھو، ہماری عارضی مدد کر دو، اور یہ وہ رویے ہیں جن سے محبت اور پیار اور اخوت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے، کہ کسی فریق نے بھی لالچ نہیں دکھائی اور تنگی کا نمونہ نہیں دکھایا۔ آج کل تو بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے سگے بہن بھائیوں کی بھی جائیداد کے حصے غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں۔ بس حسین اسلامی معاشرہ جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قائم کرنے کے لیے آئے تھے، جس کا نمونہ ہمیں صحابہ میں نظر آتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی وہ نمونہ بنو، اس حسین معاشرے کے پیدا کرنے کے لیے کی تربیت کے لیے ان جلسوں کا انعقاد آپ نے فرمایا تھا کہ ان دنوں میں محبت پیار کے پھیلانے اور قربانی کرنے کی تربیت حاصل کرو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم آپس میں ایسے ہو جاؤ جیسے ایک ماں کے پیٹ سے دو بھائی۔ وہ بعض دفعہ سگے بھائی بھی اس رشتہ اخوت کو نہیں نبھاتے، لیکن عموماً سگے بھائی اس رشتہ اخوت کو ہر طرح نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ بھائی چارے اور پیار کے رشتے کو نبھانا خدا تعالیٰ کی خاطر ہو۔ ہر فعل ایک مومن کا جو بھی ہوتا ہے
وہ خدا تعالیٰ کی خاطر ہو، تبھی یہ تقویٰ ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بامراد ہو گئے جنہوں نے اس قسم کا نمونہ دکھایا قربانیوں کا ایک دوسرے کے لیے، محبت اور پیار اور بھائی چارے کا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کے عمل مقبول ہو گئے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن گئے، اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کو حاصل کرنے والے بن گئے۔ کون ہے جس کو خدا تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہو، پھر اس کی رضا کی جنتوں میں نہ جانا چاہتا ہو؟ کوئی حقیقی ایمان والا یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ کرے۔ بس اس کے حصول کے لیے ہمیں یہ نمونے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کس اعلیٰ مقام تک پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ مومنین کو؟ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت و اخوت کے رشتے کو نبھانے والوں کو کس قدر احسان ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے، کس مقام پر لے کے جا رہا ہے ان کو۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس تعلق کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو پھر ایسی سمجھ رکھنے والوں کی بدنصیبی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محبت و اخوت کے رشتے کو قائم رکھنا بھی اپنی بعثت کے مقاصد میں سے بیان فرمایا ہے، اور اس اہمیت کے پیش نظر آپ نے اپنے جلسہ سالانہ کے مقاصد میں بھی اسے رکھا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ آپس کی رنجشوں اور شکووں کو ختم کر کے محبت اور پیار کی فضا کو قائم کریں، اور وہ حقیقی مومن بنیں، اور ایسے نمونے قائم کریں جس طرح کے نمونے صحابہ نے ہمارے سامنے رکھے تھے۔ اپنی جھوٹی اناؤں اور غیرتوں کو دفن کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جلسہ پر آنے والے، اس میں شامل ہونے والے اپنے اندر انکسار اور عاجزی کی عادت بھی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کو انکسار اور عاجزی بہت پسند ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہیں تلاش کرنی ہیں تو پھر عاجزانہ راہوں کی تلاش کرنی ہوگی۔ قرآن کریم میں بھی اس طرح توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور اپنے گال غصہ سے لوگوں کے سامنے مت پھلا، اور زمین پہ تکبر سے مت چل۔ اللہ کسی بھی شیخی کرنے والے اور فخر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہے تو عاجزی پیدا کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں
بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ اس سے دخل ہو دارالوصال میں۔ بس اصل مقام انسان کو اپنی بڑائی بیان کرنے یا فخر سے گردن اکڑانے یا دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے سے نہیں ملتا، بلکہ خدا تعالیٰ کے قرب کا مقام عاجزی اختیار کرنے سے ملتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی یہ آنکھ سے نکلتا ہے جبکہ دوسرے کو گھور کر دیکھتا ہے، تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کبھی زبان سے نکلتا ہے اور کبھی اس کا اظہار سر سے ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ اور پاؤں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ تکبر کے کئی چشمے ہیں اور مومن کو چاہیے کہ ان تمام چشموں سے بچتا رہے اور اس کا کوئی عضو ایسا نہ ہو جس سے تکبر کی بو آوے اور وہ تکبر ظاہر کرنے والا ہو۔ فرمایا بہت سے آدمی اپنے آپ کو خاکسار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے خاکسار ہیں، لیکن ان میں بھی کسی نہ کسی نوع کا تکبر ہوتا ہے۔ اس لیے تکبر کی باریک در باریک قسموں سے بچنا چاہیے۔ بعض وقت یہ تکبر دولت سے پیدا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض وقت یہ تکبر دولت سے پیدا ہوتا ہے۔ دولت مند متکبر دوسرے کو کنگال سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ بعض اوقات خاندان اور ذات کا تکبر ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میری ذات بڑی ہے اور یہ چھوٹی ذات کا ہے۔ بعض وقت تکبر علم سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص غلط بولتا ہے تو یہ فوراً پکڑتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ اس کو تو ایک لفظ بھی صحیح بولنا نہیں آتا۔ غرض مختلف قسمیں تکبر کی ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے سے روک دیتی ہیں۔ ان کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا انسان، پھر محروم رہ جاتا ہے۔ فرمایا ان سب سے بچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا مگر ان سب سے بچنا ایک موت کو چاہتا ہے۔ بچنا چاہیے لیکن بچنے کے لیے ایک جہاد کرنا پڑے گا۔ یہ بچنا ایک موت کو چاہتا ہے، ایک جہاد کرنا پڑے گا۔ اپنی نفس کی اصلاح کے لیے اپنی اناؤں کو دبانا ہوگا، اپنی اناؤں کو مارنا ہوگا۔ فرمایا جب تک انسان اس موت کو قبول نہیں کرتا خدا تعالیٰ کی برکت اس پر نازل نہیں ہو سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ کی برکات کو حاصل کرنا ہے تو تکبر کے جن کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، اپنی جھوٹی عزتوں اور اناؤں کو مارنا ہوگا، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہو تم میری محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کو بڑے درد سے فرمایا کہ جلسے کے انعقاد کا ایک بہت بڑا مقصد راست بازی اور سچائی کا پیدا کرنا ہے۔ روحانی ماحول سے ایسی حالت پیدا ہو کہ سچائی کے اعلیٰ ترین معیار قائم ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور جو انسان ہمیشہ سچ بولے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق کہلاتا ہے، اور جھوٹ گناہ اور فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قدر راستی کے التزام کے لیے قرآن شریف میں تاکید ہے، میں ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشر عشیر بھی تاکید ہو۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف نے
دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی اور جھوٹ کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا ہے کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی اے ایمان والو، ایمان اور راستی پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہیوں کو للہ ادا کرو، اگرچہ تمہاری جانوں پر ان کا عذر پہنچے یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے اقارب ان گواہیوں سے نقصان اٹھائیں۔ بس اگر یہ معیار ہماری سچائیوں کے قائم ہو جائیں تو بہت سے گھریلو مسائل حل ہو جائیں۔ میاں بیوی کے مسائل ہیں، عزیزوں رشتہ داروں کے مسائل ہیں، معاشرے کے عمومی تعلقات کے مسائل ہیں، سب کا حل سچائی سے کام لینے سے نکل آتا ہے۔ بس ہمیں ان سب باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق یہ اعلیٰ اخلاق اپنا لیں اور برائیوں سے بچ جائیں تو ایک پاک اور حسین معاشرے کا قیام ہم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان تمام نیکیوں پر عمل اور برائیوں سے اس وقت نکلا جا سکتا ہے جب ہم تقویٰ پر چلنے والے ہوں گے، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، پہلے کہتا آیا ہوں شروع سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی لیے تقویٰ پر ہمیں خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے۔ تقویٰ کے معنی ہیں ہر ایک باریک در باریک رگ گناہ سے بچنا۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس امر میں بدی کا شبہ بھی ہو، جس امر میں بدی کا شبہ بھی ہو اس سے بھی کنارہ کرے، اس سے بھی بچ کے رہو۔ فرمایا دل کی مثال ایک بڑی نہر کی سی ہے جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، جن کو سوا کہتے ہیں یا راجبا کہتے ہیں، چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ دل کی نہر میں سے بھی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، مثلا زبان وغیرہ۔ اگر چھوٹی نہر یا سوئے کا پانی خراب اور گندا اور میلا ہو تو قیاس کیا جاتا ہے کہ بڑی نہر کا پانی بھی خراب ہے۔ بس اگر کسی کو دیکھو کہ اس کی زبان یا دست و پا وغیرہ میں سے کوئی عضو ناپاک ہے تو سمجھو کہ اس کا دل بھی ایسا ہی ہے۔ انسان کے عمل سے، اس کی باتوں سے، اس کی زبان سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں تقویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں۔ عجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے اس کے دشمن بھی دوست بن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہے آسن۔ اب خیال کرو کہ یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے۔ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اگر مخالف گالی بھی دے تو اس کا جواب گالی سے نہ دیا جائے بلکہ اس پر صبر کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مخالف تمہاری فضیلت کا قائل ہو کر خود ہی نادم اور شرمندہ ہوگا، اور یہ سزا اس سزا سے بہت بہتر ہو اور بڑھ کر ہوگی جو انتقامی طور پر تم اس کو دے سکتے ہو۔ فرمایا یوں تو ایک ذرا سا آدمی اقدام قتل تک نوبت پہنچا سکتا ہے، لیکن انسانیت کا تقاضا اور تقویٰ کا منشا یہ نہیں ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا جوہر ہے کہ موذی انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ
کہ لطف کے بیگانے شبت ہلکے بے گوش، مہربانی کر مہربانی کہ بیگانہ بھی تمہارے حلقے میں آ جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اصل بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نیک بختی اور تقوی کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور سعادت کی راہیں اختیار کرنی چاہیے، تب بھی کچھ بنتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ خام خواہ کے ظن حفاظت کرنے اور بات کو انتہا تک پہنچانا یہ بالکل بیہودہ امر ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اتلاف حقوق اور بدکاریوں سے باز آئیں، ایک دوسرے کے حقوق مارنے سے بچو اور بدکاریوں سے باز آئیں۔ یہ امر بخوبی ثابت ہے کہ بعض وقت جب صرف ایک شخصی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو سارے گھر اور سارے شہر کی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ بس بدیوں کو چھوڑ دو کہ وہ ہلاکت کا موجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم تقوی پر چلتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ہم اپنے اندر ایسا تقوی پیدا کریں جو ہمیں تمام برائیوں سے بچائے اور تمام نیکیاں بجا لانے کی توفیق عطا کرے۔ یہ روحانی ماحول ہمارے اندر زہد، خدا ترسی، پرہیزگاری، نرم دلی، آپس کی محبت و اخوت، انکسار اور عاجزی اور سچائی کے اعلیٰ معیار پیدا کرنے والا بن جائے۔ جب ہم واپس جائیں یا جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے جو جماعتی نظام کے تحت سن رہے ہیں جماعتوں میں بیٹھے، وہ ان سب میں یہ جلسے کا ماحول ایک انقلاب پیدا کرنے والا ہو، اور جب جلسے کے ماحول سے باہر نکلیں تو حقیقتاً ایک انقلاب ہماری حالتوں میں پیدا ہو جائے اور دنیا کو نظر آئے، تبھی ہم دنیا کو بھی زمانے کے امام کے پیغام سے جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے پہنچا کر حق کی دعوت دے سکتے ہیں۔ ورنہ ہماری باتیں صرف باتوں کی حد تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کریں گے ابھی، دعا میں موجودہ حالات سے نجات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے انسانیت پر اور نکالے، اور اگر کہیں جنگوں کے خطرے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، معمول پر اللہ تعالیٰ جلد حالات لے کر آئے، اور حسب سابق ہمارے جیسے بھی اپنی شان و شوکت سے منعقد ہوں اور ان کے اثر بھی دیر پا ہوں، اور دنیا کے ہر ملک میں جس شان سے جلسے ہوتے تھے اسی طرح ہو سکیں۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پریشانیوں سے بچائے، اور دنیا کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ظلموں سے نجات دے۔ ان دنوں میں بے شک گھروں میں ہی قیام ہے، لیکن خاص طور پر تہجد کا اہتمام اور ذکر الہی اور دعاؤں کا التزام رکھیں۔ دعاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کو ہم کھینچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسیران راہ مولا کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ دعا کر لیں۔
آمین.